نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ سلطان کو اب یقین تھا کہ یورپ میں سے کوئی بھی سلطنت قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اب نہیں آئے گی۔ سلطان بایزید کا یہ محاصرہ اپنے آخری مراحل میں تھا کہ انہیں اناطولیہ میں اپنے ایک باج گزار ترک قبیلے کارامان کی بغاوت کی خبر ملی، جہاں کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے بغاوت اختیار کرتے ہوئے انقرہ تک کے علاقے کو فتح کر لیا تھا، جس پر سلطان بایزید کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ واپس چلے آئے، جہاں 1397 عیسوی سے لے کر 1399 عیسوی کے درمیان تک انہوں نے کارامان، قاضی برہان الدین اور دیگر مختلف ترک قبائل پر حملہ کرتے ہوئے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد بایزید نے مملوک سلطان برقوق کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بنو ذو القدر قبیلے جو کہ مملوک سلطنت کا حامی تھا اس پر حملہ کر کے اسے بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اناطولیہ میں ان ترک قبائل کی فتح نے جہاں عثمانی سلطان بایزید کو ایک عظیم فاتح بنا دیا تھا، وہیں اس فتح نے عثمانی سلطنت کی سرحدیں ایک طاقتور اور خطرناک ترین دشمن کی سرحدوں کے ساتھ ملا دی تھیں، اور اب مشرقی جانب ایک بہت بڑا خطرہ عثمانیوں کی دہلیز پر کھڑا تھا، جو کہ امیر تیمور تھا۔ 9 اپریل 1336 عیسوی کو تیمور شہر سبز میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس دوران ماوراء نہر اور آس پاس کے علاقوں پر منگول چغتائی خانیت کی حکمرانی تھی، جو کہ اپنے زوال کے آخری مراحل میں تھی۔ اس دوران کازگان نامی شخص جو کہ برلاس قبیلے سے ہی تھا، ایک طویل جد و جہد کے بعد سمرقند کا گورنر بنا۔ کازگان نے تیمور کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی فوج کا سالار بنا دیا، اور تیمور نے اس کی فوج میں کامیابی کے ساتھ خدمات سر انجام دی۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کازگان ایک حملے میں مار دیا گیا، جس کی وجہ سے سمرقند کے آس پاس بدامنی پھیل گئی۔ سمرقند کے آس پاس فسادات کو ختم کرنے کے لیے چغتائی حکمران تغلق تیمور خان اپنی فوج کے ساتھ سمرقند آیا، اور یہاں فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے بعد اس کی یہاں تیمور کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں تیمور نے چغتائی خان کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، اور جلد اس نے چغتائی خان کا اعتماد جیت لیا، اور تغلق تیمور نے اسے سمرقند کا گورنر بنا دیا۔ تیمور نے سمرقند میں اپنے پاؤں جمانے کے بعد اس نے چغتائی خانیت کو ختم کرتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور تیمور ایک نئے فاتح کی حیثیت سے ابھرا۔ یہیں سے امیر تیمور نے اپنی تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی، اور بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے تیمور نے چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے کاشغر، خوارزم، خراسان، ہرات، نیشا پور، ایران اور آذربائیجان تک کے علاقوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جبکہ تیمور ان فتوحات میں مصروف تھا تو ادھر مغرب میں عثمانی کوسوو اور نیکوپولس کی جنگوں میں عیسائیوں کے ساتھ یورپ میں نبرد آزما تھے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو تیمور بالکل اپنے جد امجد چنگیز خان کے نقش قدم پر قتل و غارت گری کرتا ہوا اس نے ایک عظیم تیموری سلطنت قائم کر لی تھی، اور اب تیموری سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ متصل تھیں۔ اس دوران عثمانی سلطان کے ظلم سے تنگ ترک سردار تیمور کے پاس چلے گئے تھے، کیونکہ گزشتہ 5-10 سالوں میں عثمانی سلطان بایزید نے اناطولیہ میں بہت سے ترک قبائل کی آزادی کا خاتمہ کرتے ہوئے انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، اور ان سرداران کو یا تو قید کر دیا گیا تھا یا پھر زبردستی عثمانی فوج میں معاون کے طور پر انہیں شامل کیا گیا تھا۔ اور جب سمرقند سے ایک ترک فاتح تیمور اٹھا اور وہ علاقوں کو فتح کرتا ہوا عثمانی سلطنت کے بالکل پاس آ گیا، اور اناطولیہ کے بہت سے ایسے ترکمان سردار جو کہ بے گھر ہو گئے تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے سمرقند کے ترک فاتح تیمور کے پاس اس امید سے چلے گئے تھے کہ وہ عثمانی سلطان بایزید سے ان کا حق انہیں واپس لے کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب عراق اور آذربائیجان کے بہت سے قابل ذکر حکمران جو تیمور کے بے رحم حملوں سے بے گھر ہو گئے تھے، انہوں نے عثمانی سلطان کے دربار میں پناہ لی۔ ان میں سے کچھ قابل ذکر خاندانوں میں جلائر خاندان کے سلطان احمد جلیر اور کارا قیونلو کے سلطان کارا یوسف شامل ہیں۔ یوں دونوں فاتحین کے سیاسی حریفوں کی میزبانی کی اس پالیسی کے نتیجے میں ادرنے اور سمرقند کے درمیان تعلقات تلخ ہونا شروع ہو گئے، اور 1400 عیسوی کے موسم بہار کے دوران عثمانیوں اور تیموریوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز شروع ہوا۔ جب تیمور آذربائیجان اور جارجیا میں ایک خون ریز فوجی مہم میں مصروف تھا
تو سلطان بایزید نے سمرقند کے فاتح کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اس نے ارزنیک اور کیما کے قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جگہ مطہارن بے جو کہ ایک ترکمان سردار تھے، انہوں نے بایزید کے خلاف تیمور کی حمایت کرتے ہوئے امیر تیمور کا ساتھ دیا تھا۔ اس حملے کے بعد مطہارن بے تبریز میں امیر تیمور کے پاس چلے گئے۔ اب تیمور نے عثمانیوں کے اس حملے کا سخت ترین جواب دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی سال یعنی کہ 1400 کے موسم خزاں کے دوران منگول فاتح تیمور نے مشرقی اناطولیہ میں اپنے طوفانی حملوں کا آغاز کیا اور اس نے ارزنیک اور کیما پر دوبارہ قبضہ کرتے ہوئے یہ علاقے مطہارن بے کے حوالے کر دیے، اور اس کے علاوہ اس نے اناطولیہ میں عثمانیوں کے ایک علاقائی دارالحکومت سیواس کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اس وقت عثمانی سلطان بایزید زلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ 803 ہجری بمطابق 1400 میں امیر تیمور نے سیواس کا محاصرہ شروع کیا، جو کہ چند ہی سال پہلے عثمانیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں اور ترک دستے نے بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی حفاظت کے لیے ایسی جان کی بازی لگائی کہ شروع میں تیمور کی اتنی بڑی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ تیمور نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دیں، اور اس درمیان اس نے شیطیروں کی تھنی لگا کر دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئیں تو شیطیروں میں آگ لگا دی گئی اور تمام دیواریں دیکھتے ہی دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ حملہ آوروں کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہ تھی اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا اور ان میں سے 4000 آرمینیوں کو تو اس نے زندہ دفن کر دیا۔ ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو بھی تیمور نے نہ بخشا اور ان کے بھی قتل کا حکم جاری کیا۔ سیواس کی فتح کے بعد تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہوا اور اس نے کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر حلب، حما، بعلبک، حمص اور دمشق کو فتح کرتے ہوئے یہاں کے شہریوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تاہم اس دوران جبکہ تیمور مملوک سرزمین کو فتح کرنے کے لیے دمشق میں موجود تھا تو اسے اناطولیہ سے عثمانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی۔ 1401 کے موسم گرما تک عثمانی افواج نے مشرقی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور جہاں سیواس اور کیما کے قبضے پر دوبارہ سلطان بایزید نے حملہ کر کے ان علاقوں کو واپس حاصل کر لیا۔ یوں یہاں سے دونوں فاتحین کے درمیان خط و کتابت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ان دونوں فاتحین کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس خط و کتابت میں دونوں بادشاہوں نے ایک دوسرے پر اسلام کی بنیادی اصولوں سے انحراف، کفر اور بے وفائی کا الزام لگایا۔ تیمور نے سب سے پہلے بایزید کو خط بھیجا جس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ جلائڈ اور کارا کوئنلو کے حکمرانوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرے، ورنہ تیمور اس پر اپنا غضب نازل کرے گا۔ بایزید نے جواب میں لکھا کہ یہاں منگول فاتح کے سامنے عراق، خراسان اور مملوکوں کی بے بس فوجیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں عثمانیوں کی طاقتور ترین فوجیں ہیں جو کہ تیمور کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہیں۔ عثمانی سلطان بایزید نے تیمور کو یہ بھی لکھا کہ تیمور کی فوجی مہمات سے لاکھوں مسلمان شہری اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بایزید نے تیمور کو اس بات پر زور دیا کہ اسے مشرقی اناطولیہ میں اپنی حالیہ فتوحات کو فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشتعال انگیز خطوط جن میں تیمور کا بایزید کو چیونٹی سے تشبیہ دینا اور بایزید کا تیمور کو لکھے گئے اپنے خط میں اپنا نام سنہری حروف کے ساتھ بڑا کر کے لکھنا اور تیمور کا نام سیاہ رنگ میں چھوٹے لفظوں میں لکھنا تیمور کو غضبناک کرتا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں بادشاہوں نے ایک دوسرے پر خود کو عظیم اسلامی حکمران ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں اس خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بایزید نے امیر تیمور کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ 1401 میں جلائڈ خاندان کے سلطان احمد نے عثمانی سلطان بایزید کی مدد سے بغداد میں اپنی حکومت کو بحال کیا، جس پر تیمور غضبناک ہوا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ بغداد جا پہنچا۔ اس نے سلطان احمد کی بغاوت کو دباتے ہوئے بغداد کے تمام انسانوں کو تہہ تیگ کرنے کا حکم دے دیا اور یہیں سے تیمور نے بایزید کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز کیا۔ 1402 کے موسم بہار کے دوران آذربائیجان میں اپنی فوج کو تعینات کرنے کے بعد
تیمور نے باضابطہ طور پر عثمانیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا اعلان کیا اور مشرقی اناطولیہ کی طرف وہ اپنی فوجوں کے ساتھ مارچ کرنے لگا۔ اس ابتدائی حملے میں بغیر کسی مزاحمت کے کیما اور ارزنیک اور سیواس دوبارہ تیموری حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ جیسے ہی تیمور عثمانی علاقوں میں داخل ہوا تو بایزید اپنے قسطنطنیہ کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس اپنی فوج کے ساتھ امیر تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے بورسا شہر جا پہنچا، جہاں اس نے بلقان اور اناطولیہ سے فوجوں کو جمع کیا۔ جب بایزید اپنی فوج کے ساتھ انقرہ پہنچا تو بایزید کے فوجی افسروں نے اسے مشورہ دیا کہ یہاں رک کر دفاعی پوزیشن کے طور پر تیمور کا انتظار کیا جائے اور یہیں اس کے ساتھ جنگ لڑی جائے، لیکن بایزید نے حقارت کے ساتھ اپنے فوجی افسروں کے اس مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر حملہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ سلطان بایزید نے انقرہ میں اپنی معمولی سی فوجی چھاونی قائم کی اور وہ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف مشرقی جانب بڑھنے لگا، جہاں چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد اماسیہ کے قریب بایزید کا تیموری فوج کے ساتھ سامنا ہوا۔ یہ تیموری فوج کا ہرول دستہ تھا جسے بایزید نے کچل ڈالا۔ بایزید اسی خوش فہمی میں تھا کہ اس نے تیمور کو شکست دے دی ہے، لیکن جب حقیقت اس پر کھلی تو وہ بے حد پریشان ہوا، کیونکہ یہ تو تیمور کی ایک ابتدائی چال تھی۔ تیمور نے اپنے چند ایک دستوں کو بایزید کے مقابلے میں بھیج کر اس نے مغرب کی جانب ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ انقرہ جا پہنچا اور اس نے انقرہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب بایزید کو انقرہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے برق رفتاری کے ساتھ اناطولیہ کی شدید گرمی میں اپنی فوج کو واپس انقرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس خوفناک گرمی میں واپسی کے دوران ہزاروں عثمانی سپاہی گرمی کی شدت کی وجہ سے مارے گئے اور بلاخر تھکی ہاری عثمانی فوج انقرہ کے مضافات میں پہنچی، جہاں جولائی کے درمیان انہوں نے انقرہ کے قریب مضافات میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جنگ انقرہ میں سلطان بایزید کے پاس 60,000 کی مضبوط فوج تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں امیر تیمور کے پاس 90,000 کا ایک بڑا لشکر تھا۔ تیمور کے زیادہ تر سپاہی چغتائی منگولوں پر مشتمل تھے، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج میں ایرانی پیادہ اور آرمینیائی بھی شامل تھے۔ تیمور خود لشکر کے مرکز کی کمان کر رہا تھا، جبکہ تیموری فوج کے دائیں جانب اس کا سب سے بڑا بیٹا میران شاہ کمانڈ کر رہا تھا۔ تیموری لشکر کے بائیں جانب تیمور کا سب سے چھوٹا بیٹا شاہ رخ موجود تھا۔ تیموری فوج کے آگے 32 جنگی ہاتھیوں کی ایک لمبی قطار تھی، جو کہ تیمور ہندوستان کی مہم میں انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ خوفناک ترین ہاتھی در حقیقت دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک زندہ قلعے کی مانند تھے۔ ادھر دوسری جانب عثمانی سلطان بایزید کی فوج بھی مختلف سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ عثمانی سلطان بایزید لشکر کے مرکز میں تھا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا اور سلطان کے 3 بیٹے شہزادہ عیسیٰ، موسیٰ اور شہزادہ مصطفیٰ مرکز کی کمان کر رہے تھے۔ ان کی حفاظت سلطان کے کیپی کولو گارڈ اور کئی ہزار ینیچری اور کیپی کولو گھڑسوار سپاہی دستے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں اور ہلکے عزب پیادہ دستے بھی اس میں شامل تھے۔ عثمانی لشکر کے بائیں جانب بایزید کا سب سے بڑا بیٹا سلیمان، جو کہ عثمانی سلطنت کا وارث بھی تھا، وہ کمانڈ کر رہا تھا۔ اس کے پاس بلقان اور اناطولیہ سے بھرتی کیے گئے سپاہی تھے اور اس کے علاوہ حال ہی میں کرائے پر بھرتی کیے گئے تتاریوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس شہزادے کے پاس موجود تھی۔ دری اسنا لشکر کے سب سے آخر میں یعنی کہ سلطان بایزید کی پشت پر سلطان بایزید کا بیٹا محمد کھڑا تھا، جس کے پاس کارا قیونلو ریاست کے گھڑسوار فوجی دستے موجود تھے، جبکہ آخر میں عثمانی فوج کے دائیں جانب کے دستوں کی کمانڈ کوسوو اور نائکوپولس کی جنگوں میں اپنی بہادری سے فتوحات حاصل کرنے والے بہادر کارا تیمورتاش پاشا کر رہے تھے۔ عثمانی پاشا کے ساتھ سلطان کے وفادار بہنوئی سرویا کے اسٹیفن لازار اپنے سروی نائٹس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جولائی کی صبح کو اسلامی دنیا کے 2 طاقتور ترین بادشاہوں کی فوجیں انقرہ میں ایک دوسرے کے سامنے جنگ کی حالت میں کھڑی تھیں۔ یہاں جنگ کے حوالے سے تاریخی روایات مختلف ہیں کہ کس نے سب سے پہلے حملہ کیا، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ لڑائی کی ابتدا عثمانی فوج کے بائیں پہلو نے کی، جس کے مقابلے کے لیے تیمور کا بیٹا میران شاہ اپنے گھڑسوار اور ہاتھیوں کے دستے کے ساتھ آگے بڑھا۔
یوں اس ابتدائی حملے میں عثمانی شہزادے سلیمان کے دستے سخت ترین دباؤ کا شکار ہو گئے، لیکن عثمانیوں نے یہاں پر جم کر تیموریوں کا مقابلہ کیا۔ اس دوران تیمور نے اپنے مرکزی لشکر کو حملے کا حکم دیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سربوں پر حملے کا حکم دیا۔ تاہم عثمانی اتحادی اسٹیفن کے بھاری بھرکم نائٹس نے نہ صرف عثمانیوں کا دفاع کیا بلکہ اس نے تیموریوں کے حملے کی سخت ترین مزاحمت کی، اور یہ مزاحمت اس قدر شدید تھی کہ شاہ رخ کے چند ایک گھڑ سوار دستے مارے گئے۔ اس دوران بایزید نے اسٹیفن کو حکم دیا کہ وہ واپس دوبارہ عثمانی لشکر کے ساتھ آ کر متحد ہو جائے، جس پر اسٹیفن اپنے سربیائی نائٹس کے ساتھ واپس کارا تیمور تاش پاشا کے گھڑ سوار دستوں کے پاس آ پہنچا۔ لیکن اس حکمت عملی کے دوران تیمور نے تازہ دم گھڑ سوار دستے اسٹیفن کے مقابلے کے لیے بھیجے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران جبکہ دونوں طرف سے سپاہی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ تیمور نے اپنی ایک آخری چال چلی۔ تیمور نے کیا کچھ یوں کہ اس نے جنگ سے پہلے ہی ان تتاریوں کے ساتھ، جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے عثمانی لشکر میں شامل ہوئے تھے، ان کے ساتھ تیمور اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطے میں تھا۔ لہٰذا جب جنگ اپنے عروج پر تھی تو عثمانیوں کے بائیں جانب موجود تتاریوں نے اچانک بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے شہزادے سلیمان کے عقب پر حملہ کر دیا۔ اس پر سلطان بایزید کا بیٹا محمد، جو کہ ریزرو دستوں کی کمانڈ کر رہا تھا، اس نے کارا قیونلوک سپاہیوں کے ساتھ ان تتاریوں پر حملہ کیا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ان تمام باغی تتاریوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران عثمانی شہزادے سلیمان نے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں عثمانی فوج کے بائیں بازو کے بھاگنے کی خبر جب عثمانی فوج میں پھیلی تو اس کے نتیجے میں ایک عام خوف و ہراس پھیل گیا، اور اس دوران تیموری گھڑسواروں کے تابڑ توڑ حملوں سے عظیم عثمانی کمانڈر کارا تیمور تاش پاشا شہید ہو گئے اور تیمور نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس دوران بھی سربیائی شہزادہ اسٹیفن وفاداری کے ساتھ بایزید کے ساتھ کھڑا رہا اور اس نے سلطان بایزید کو میدان جنگ سے فرار ہو جانے کا مشورہ دیا۔ تاہم بایزید نے اس مشورے کو ٹھکراتے ہوئے اپنے پیچھے موجود پہاڑی کی جانب پسپائی اختیار کی، جہاں وہ اپنے ینیچری سپاہیوں اور ذاتی محافظوں کے ساتھ آخری لمحے تک لڑنے کی تیاری کرنے لگا، جبکہ باقی عثمانی فوج میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس دوران شہزادہ محمد اور عیسیٰ دونوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب سلطان بایزید کے پاس صرف شہزادہ موسیٰ اور مصطفیٰ تھے۔ سلطان بایزید کے پاس 10,000 ینیچری میدان میں باقی رہ گئے تھے۔ اس مختصر فوج نے تتاریوں کے لشکر کے ساتھ جس حیرت انگیز شجاعت سے مقابلہ کیا، اس کی مثال خود ینیچری کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ لیکن آخرکار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور تتاریوں کی کثرت غالب ہو کر رہی۔ بایزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی حالت دیکھ کر چند گھنٹے پہلے ہی اسے میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دے دی تھی، لیکن اس نے اس مشورے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا۔ اب جب کہ وقت نکل چکا تھا، بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے بایزید کو گرفتار کر لیا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب بایزید قیدی کی حیثیت سے دست بدستہ تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا، پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگرچہ احوال عالم تمام تر اللہ تعالیٰ کے اراد و قدرت کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہوتا، تاہم انصاف اور حق یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے بارہا اپنی حد سے باہر قدم رکھا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی چونکہ تم اس دیار میں کفار سے جہاد کر رہے تھے، میں نے بہت صبر کیا۔ ان حالات میں جو فرض ایک خیر اندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لایا۔ میری خواہش تھی کہ اگر تم فرما برداری کی راہ اختیار کرو تو مال و لشکر کی جس قدر ضرورت تمہیں ہو اس سے تمہاری مدد کروں، تاکہ تم اطمینان اور قوت کے ساتھ جہاد میں مشغول رہ سکو اور دیار اسلام کے اطراف و اکناف سے ان کفار کا خاتمہ کر دو۔ لیکن تم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور جو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے تمہیں حاصل ہوتی تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزرتی۔
لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے مجھے حاصل ہوئی ہے، میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کروں گا، اپنے دل کو مطمئن رکھو۔ سلطان بایزید نے انفال کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اسے خلط شاہانہ پہنا کر مزید لطف و عنایت کی توقع دلائی۔ اس کی خواہش پر شہزادہ موسیٰ بھی جو قید میں تھا آزاد کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا، اور تیمور نے ان کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالی شان خیمہ نصب کروایا اور بعض ذالی مرتب امراء کو ان کی خدمت میں مامور کیا۔ بورسا سے جب حرم سلطانی لایا گیا تو تیمور نے شہزادی ڈسپنا اور اس کی لڑکی کو بھی بایزید کے پاس بھجوا دیا، لیکن یہ تمام مراہم سلطان بایزید کے زخمی دل کے لیے نمک کا کام دے رہے تھے، اور شاہی خیمہ بھی اس کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ اپنی سابق عظمت کی یاد اسے کسی لمحے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اضطراب جہاں تک بڑھا کہ اس نے آخر کار بھاگنے کا عزم کر لیا، لیکن اس کی اس کوشش کی اطلاع تیمور کو مل گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سختی کے ساتھ کی جانے لگی۔ تتاری لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو تیمور بایزید کو بھی اپنے ساتھ لیتا جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے بایزید ایک پالکی میں سفر کرتا تھا جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام تھا، جس کی بنا پر مشہور ہو گیا کہ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے، اور جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ اس پنجرے کو بھی لے جاتا ہے۔ بہرحال بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اثر اس قدر پڑ چکا تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا، اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح قفس عنصری اور قفس فولادی دونوں سے بیک وقت آزاد ہو گئی۔ تیمور کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آل عثمان کی اتنے جلیل القدر سلطان کی یہ عبرت انگیز موت ایک دردناک واقعہ تھا۔ تیمور نے موسیٰ کو آزاد کر کے بایزید کی لاش کو شاہانہ احترام کے ساتھ بورسا روانہ کیا، جہاں وہ سابق تاجدار عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خود تیمور بھی اس کے بعد 2 ہی سال زندہ رہا۔ جنگ انقرہ نے صرف بایزید کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ تیمور نے ان تمام ترک امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، پھر ان ترک سرداروں کو واپس کر دیں، اور ایشیائے کوچک کا کوئی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔